الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین وقال سبحانہ وتعالی قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید وقال سبحانہ وتعالی ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد الصلاة او كما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ایمان والا کہہ کر مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو، اللہ کی مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ رب العزت ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج نماز کے تعلق سے مجھے آپ حضرات کے سامنے گزارشات عرض کرنی ہے، اور شروع میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نماز کی شکل و صورت کو تو جانتے ہیں، لیکن 20 سال 30 سال 50 سال سے نماز پڑھنے کے باوجود نماز کی حقیقت، نماز کے گہرے راز، نماز کے کیا اثرات ہیں، نماز ہے کیا چیز، سچی بات یہ ہے کہ ہم اس سے تھوڑی سی بھی واقفیت نہیں رکھتے۔ اگر رکھتے ہوتے تو ہماری نمازوں کا انداز وہ نہ ہوتا جو آج ہے۔ اگر ہم اس بارے میں واقفیت رکھتے ہوتے تو آج ہمارے گھروں کا نماز کے ساتھ وہ معاملہ نہ ہوتا جو آج ہے۔ اس لیے مناسب یہ خیال ہوا کہ نماز کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں اور ہم سب غور کریں اس بات پر کہ نماز در حقیقت ہے کیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ دل یہ چاہتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کو ایسا موقع دیں کہ ایک مجلس میں 2.5-3 گھنٹے اس پر گفتگو ہو کہ نماز کتنا گہرا رشتہ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، ہے کیا چیز نماز۔ سچی بات یہ ہے کہ آدھے گھنٹے میں 35 منٹ میں اس تعلق کی، اس موضوع کی موٹی موٹی باتیں بھی بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ٹھیک ہے، نہ بیان کرنے سے بہتر کچھ نہ کچھ بیان کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت بہترین باتیں جو ہم سب کے نفع کا ذریعہ ہوں، جو ہمارے دل میں اتریں، اللہ رب العزت وہ باتیں کہنے اور سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا استعینوا، مدد طلب کرو، یعنی اگر مجھ سے مدد لینا چاہتے ہو تو یہ کام کرنا۔ اب غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ انسان جو ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے، اگر وہ انسان ہم سے یہ کہے کہ یہ کر لو میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا، تو انسان کو ذرہ برابر اس کام کے کرنے میں شک و شبہ نہیں ہوتا، وہ پورے شوق کے ساتھ جلدی سے جلدی اچھے سے اچھے طریقے پر اس کام کو انجام دیتا ہے کہ فلاں بندے نے زبان دی ہے میں یہ کام کروں گا، میرا کام ہو جائے گا۔ کم سے کم جتنا ہم انسانوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، کاش اتنا یقین اللہ رب العزت پر بھی ہمیں آ جائے، اور اللہ رب العزت کی باتوں پر، اللہ کے وعدوں پر جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے، کاش اتنا یقین تو کم سے کم ہمیں اللہ کے وعدوں پر ہو جائے کہ اللہ ذمہ داری لے رہے ہیں، قرآن میں لکھ کر بتایا ہے اگر میری مدد چاہتے ہو تو یہ 2 کام کر لو۔ اب یہاں پر رک کر اپنے آپ سے ذرا ہم سوال کریں، کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جسے اللہ کی مدد کی حاجت نہ ہو، اللہ کی مدد کی ضرورت نہ ہو؟ صبح سے لے کر شام تک، رات تک کون سا زندگی کا کام ایسا ہے جو اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر پائے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی رحمت کی انتہا ہے،
کہ بن مانگے مدد کرتے ہیں ہماری، نہیں تو اگر ان کی مدد نہ ہو تو ایک سانس ہم نہ لے سکیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر انسان ایک سانس نہیں لے سکتا، پلک نہیں جھپکا سکتا۔ ہمارا دل 1,00,000 مرتبہ دن میں 1 مرتبہ دھڑکتا ہے، 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ دل دھڑکتا ہے۔ کیا ہم دھڑکاتے ہیں؟ اللہ رب العزت اس کو دھڑکاتے ہیں۔ ہماری یہ جو پلکیں جھپکتی ہیں دن میں 12,000 مرتبہ روز پلکیں جھپکتی ہیں۔ کیا اللہ کا نظام ہے، کیا اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کام ہمارے بن مانگے اللہ رب العزت پورے فرما رہے ہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہمیں قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، پلک نہیں جھپکا سکتے۔ یہ کہنے کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے اپنی مدد کو کھینچتے ہیں تو وہ انسان کیا بن جاتا ہے، یہ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں، بعض بیماروں کی شکل میں، بعض حادثات کی شکل میں۔ کیا زندگی تھی، سیکنڈوں میں کیا زندگی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میری مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہاری عزت پر کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کاروباری کوئی الجھن ہے، گھریلو کوئی مسئلہ ہے، خاندانی کوئی مسئلہ ہے، تمہارا تعلیمی کوئی مسئلہ ہے، تمہارا کاروباری کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ دنیا کے اندر ایسا ہے جس کو حل نہ کر سکے۔ تو سارے مسائل جس میں ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور میں نے شروع میں عرض کیا ہر مسئلے میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے سے بڑا کام، چھوٹے سے چھوٹا کام، اگر تمہیں اس میں میری مدد مانگنی ہے تو یہ 2 کام کر لو۔ نمبر 1 صبر۔ صبر ہمیں عام طور سے یہ محسوس ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کہتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو، کسی کا انتقال ہو، کوئی پریشانی آئے تو اس پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا یہ صبر ہے۔ یہ تو صبر ہے ہی، لیکن صبر اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کا نام ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر یہ اسے کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر کوئی ایسی بات آئی کہ جس کی وجہ سے اس کا دماغ و دل متاثر ہو گیا۔ اب جب دماغ و دل متاثر ہوا تو مشتعل جذبات کے بجائے ٹھنڈے دل و ٹھنڈے دماغ سے جو انسان کے نفس میسج دے رہا ہے کہ یہ کام کر لو، کسی نے پریشانی پہنچائی اب تم اس کے ساتھ یہ کر دو، اور ہمارے پاس قدرت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم اس سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ٹھنڈے دماغ سے ہم نے سوچا کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ اس وقت ان ٹھنڈے جذبات کے ساتھ جو کام کیا جائے اس کو صبر کہتے ہیں۔ شریعت کے حکم کے مطابق خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر کسی کام کو کرنے کے لیے تدبیر اختیار کرنا، صحیح طریقے پر اس کام کو کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کام کو جس طریقے پر کرنے کے لیے شریعت نے کہا ہے اس کام کو اس طریقے پر کر دو، اسباب اختیار کر لو، اور اس کے بعد نماز پڑھ لو۔ والصلاۃ، نماز پڑھ لو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری مدد تمہیں مل جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ نماز در حقیقت اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے کی کنجی ہے، چابی ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں اللہ کی مدد آ جائے، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے آج کے دن میں اللہ کی مدد آ جائے، اگر انسان یہ چاہتا ہے میرے مکان میں، میرے مکان کے بننے میں، میرے دکان میں، میرے کاروبار میں، میرے جس معاملے کے اندر وہ یہ چاہے کہ اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہو جائے، اس کو 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو صحیح تدبیر اختیار کرنا، جو شریعت نے بتائی ہے اس کام کو کرنے میں اس رہنمائی کے مطابق کام کرنا، دوسرے نمبر پر نماز۔ نماز ہم سمجھتے ہیں کہ ایک رسمی چیز ہے۔ میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، جب نماز اسلام میں ملی، صحابہ کرام کو سب سے پہلے نماز کا تحفہ ملا تو صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ اب تو ہم اللہ سے اپنے بڑے بڑے مسئلے حل کروا دیا کریں گے نماز کے ذریعے سے۔ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہوئے ہیں ان میں سے بعض نے وہ مقام دیکھا ہوگا، یا بعض مرتبہ موبائل کے اوپر بھی ایک گھر آتا ہے جس گھر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر نہیں ہے، وہ مدینہ منورہ سے کچھ دوری پر ہے وہ گھر۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نواسی تھی، ان کا نام بھی حضرت فاطمہ تھا، وہ ان کا مکان ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا مکان ہے۔ وہ آپ کی بیٹی کا مکان نہیں تھا بلکہ آپ کی بیٹی کی نواسی کا مکان تھا۔ لیکن مجھے اس وقت یہ بتانا ہے کہ وہاں پر وہ گھر آج بھی 1450 سال پرانا موجود ہے، بالکل اسی حالت پہ، پرانی حالت پہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ مقامات بار بار زندگی میں دکھائے۔ تو وہ جو عمارت بنی ہوئی ہے اس عمارت کے برابر میں کنواں ہے۔ تو ابھی اس سفر میں وہ مقام ہمیں دیکھنے کا موقع ملا تو
وہ واقعہ جو پڑھ رکھا تھا، سن رکھا تھا، ایک عالم کے ساتھ وہ مقامات دیکھنے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے پھر وہ واقعہ سنایا کہ جب وہ وہاں پر آئیں تو اس کے آس پاس میں کوئی کنواں نہیں تھا، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنے کے بعد کنواں کھودنے والے سے یہ کہا کہ اس جگہ پر کنواں کھودو۔ جہاں پر آس پاس میں کنواں کھودا جاتا تھا پانی نہیں نکلا کرتا تھا، صرف 2 رکعت نماز، کوئی لمبی چوڑا عمل نہیں، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، صرف 2 رکعت نماز، اللہ سے یقین کے ساتھ دعا، اس کے بعد کہا اس مقام پر کھودو، گھر کے برابر میں کھدوایا تو کنواں جاری ہو گیا اور پانی کا وہ سلسلہ ماضی شروع ہو گیا۔ یہ ہے نماز، ایسی چیز جس کا اسباب ہی نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ عدالت کے اندر مقدمہ چل رہا ہے، وہاں انسان پھنس گیا ہے بری طرح، کوئی گھریلو مسئلہ ہے، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، بڑے بڑے مسائل وہ 2 رکعت نماز کے ذریعے سے صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے، اور آج بھی وہ لوگ کہ جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں یا اللہ کی بندیاں یقین رکھتی ہیں، وہ صرف 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں یقین کے ساتھ، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور آج بھی بڑے بڑے مسئلے صرف 2 رکعت پر حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے قانون میں نہ تبدیلی آئی ہے، نہ قیامت تک تبدیلی آئے گی، نہ اللہ کے احکامات میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ قیامت تک آ سکے گی۔ یہ احکامات جیسے تھے تاثیر کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، وعدوں کے اعتبار سے وہ ایسے ہی ہیں، بدلاؤ ہمارے اندر آیا ہے، بدلاؤ ہمارے یقین کے اندر آیا ہے، تبدیلی یہاں آئی، وہاں سے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دروازہ برکتوں کا ہم نے اپنی طرف سے بند کیا ہوا ہے، وہاں کی طرف سے برکتیں برابر مل رہی ہیں، اگر یہاں سے ہم دروازہ کھول لیں تو برکتیں آنی شروع ہو جائیں۔ میرے عزیزو، نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام کو جب بھی بڑا مسئلہ پیش آتا تھا، اور آج بھی جو لوگ نماز کو جانتے ہیں وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو دل میں نیت کر کے کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی بھیک مانگنے کے لیے تیرا ادنا سا بندہ، ایک فقیر حقیر جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی عزت نہیں، کچھ نہیں، اے اللہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا آپ کے سامنے، اللہ آپ کے عظیم الشان گھر میں، اے اللہ آپ جنات کے مالک، آپ انس کے مالک، آپ عرش و کرسی کے مالک، سارے جہانوں کے مالک، بڑے بڑے فرشتوں کے مالک، اللہ آپ کے سامنے میں نیاز مندی، آپ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں نماز کے ذریعے سے، اللہ میری ضرورت کو پوری فرما دیجئے۔ اور وہ جو نیت کر کے جب نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، عاجزی کے ساتھ دل کو نکال کر رکھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو ان کا دل کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ اگر آپ میری ضرورت نہیں پوری فرمائیں گے، اللہ میرا تو کہیں جانا نہیں، اے اللہ میں کسی مزار پہ نہیں جاتا، میں کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اللہ آپ کے سوا میری مدد کون کرے گا، آپ کے سوا میری مشکل کو کون حل کرے گا۔ یہ آیتیں نکل رہی ہوتی ہیں، دل میں جذبات چل رہے ہوتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، چند رکعت انسان پڑھتا ہے اس طریقہ پر اور اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ غیب سے پوری فرما دیتا ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ نماز تعلق مع اللہ کا عنوان ہے، نماز اللہ سے تعلق کی علامت ہے، جس انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے اور اللہ کا میرے ساتھ کیسا تعلق ہے، وہ اپنی نماز دیکھ لے کہ میں دن میں کتنی مرتبہ نمازیں پڑھ رہا ہوں، جتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں میرا اللہ کے ساتھ اتنا تعلق، جس کا جتنا تعلق اللہ سے بڑھتا جاتا ہے اس کی نماز اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے تعلقات مضبوط ہو جائیں گے، جیسے جیسے تعلقات میں شدت آتی جائے گی، ویسے ویسے انسان اشراق کی پابندی کرنے لگے گا، چاشت پر آ جائے گا، تہجد پر آ جائے گا، اوابین پر آ جائے گا، صلاۃ التسبیح پر آ جائے گا۔ جیسے جیسے تعلقات ان کی طرف سے کم ہوتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے ان کی نظر میں ہماری قیمت قدر گھٹتی چلی جائے گی، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ نماز سے دور فرماتے چلے جائیں گے۔ بندہ سوچ رہا ہے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے؟ انسان ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم زبان سے نکالتا ہے، ان کی مرضی پہلے ہوتی ہے، نکالتا بعد میں۔ انسان ایک مرتبہ مسجد میں آتا ہے، ان کا حکم پہلے ہوتا ہے، آتا بعد میں۔ ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے کہ ہم نمازوں کے پابند بنیں؟ ایک انسان کیا دعویٰ کرے گا؟ بڑے بڑے لوگ جو نہایت پابند ہوتے ہیں، اگر اللہ کو ذرا سی بات بری لگ جاتی ہے، ایسے ایسے دن گزرتے ہیں کہ 2 3 دن گزر جاتے ہیں، ایک سجدے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جس کسی انسان کو اللہ نے جس نیک عمل کی توفیق دی ہوئی ہے، صرف اور صرف اس کا فضل ہے، صرف اس کا فضل ہے، اس کی طرف سے توفیق ملی ہوئی ہے، انسان کر رہا ہے۔ جہاں نظر رحمت ذرا سی ہٹتی ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا۔
نماز تعلق مع اللہ کا عنوان ہے. میرا جیسا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا میری نماز اتنی زیادہ ہوگی, اتنی شاندار ہوگی, اتنی میری نماز کے اندر تڑپ ہوگی, اتنا میرا سجدہ شاندار ہوگا, اتنا میرا رکوع شاندار ہوگا. پھر الفاظ یہاں سے نہیں نکلیں گے, پھر الفاظ یہاں سے نکلیں گے. الفاظ تو ایک علامت ہوگی, اصل جذبات تو یہاں کے ہوں. اور آج ہم نے نماز کو کیا بنایا ہوا ہے؟ جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو کیا ہمارے مسجد میں داخل ہونے کا, نیت باندھنے کا, رکوع کرنے کا طریقہ ہمارے انداز سے جھلکتا ہے کہ ہم اللہ سے کچھ لینا ہے؟ نعوذ باللہ, ہمارے انداز سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم دینے آئے اور احسان کرنے کے لیے آئے. اور اولاً تو آج نماز کو ہم نے ایسی لا یعنی اور غیر ضروری چیز سمجھا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم نماز کے لیے لانے کے لیے تیاری نہیں ہے, اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے. ہماری نظر میں بچہ اگر کام کے لیے نہیں جائے گا, آفس میں نہیں جائے گا, اپنی ڈیوٹی پر نہیں جائے گا تو بڑا زبردست جرم ہے. وہی بچہ اگر نماز کے لیے نہیں جائے گا تو ہماری نظر میں کوئی جرم نہیں ہے. یہ جو دو نظریات ہیں, جو دو زاویے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ در حقیقت ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کس درجے کا ہو چکا ہے. ایک رسمی سا تعلق ہو گیا اللہ کے ساتھ. یہ دو زاویے, یہ دو مختلف پیمانے بتاتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے. آج ہر مسلمان اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ اس کے علاقے کی مسجد بہت شاندار ہو, شاندار قسم کا پتھر لگا ہوا ہو, شاندار قسم کی آرائش اور زیبائش سے اس کی مسجد لیس ہو. اگر کسی موقع پر کسی علاقے میں ہمارے یہاں جیسا رجحان پایا جاتا ہے مسجد کی مرمت کا کام ہو, مسجد بنانے کا کام ہو, تو آنن فانن ہر انسان بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے. لیکن مجھے اس سوال کرنے کی اجازت دیں کہ اللہ کی نظر میں مسجد بنانا اور مسجد بنانے کے بعد مسجد میں نہ آنا یہ زیادہ بہتر ہے, یا پھر مسجد نہ بنانا اور مسجد نہ بنانے کے بدلے میں روزانہ مستقل مسجد کے اندر آنا, مسجد کو آباد کرنا, یہ اللہ کی نظر میں بہتر ہے؟ کیا چیز بہتر ہے؟ پورے علاقے نے مل کر 4-4 5-5 منزلیں مسجدیں بنا دی, اور صبح فجر کی نماز میں آ کر دیکھیں تو ایک صف پوری نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوں گے کہ پورے علاقے نے مل کر 5 منزل کی مسجد بنا دی تھی, اور مسجد میں جب نماز پڑھنے کا وقت آتا تھا تو ایک صف ہوا کرتی تھی, وہی گنے چنے لوگ جو پرانے چلے آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پورے علاقے نے مل کر یہ طے کر لیا ہے اللہ کی طرف سے کہ نماز پڑھنا آپ کی ذمہ داری اور سونا ہماری ذمہ داری. ہمارے اوپر فجر کی نماز یہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض ہی نہیں کر رکھی. اور جب کبھی بات ہوتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ میری آنکھیں نہیں کھلتی. جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے, بالکل فریب ہے. فریب میں, جھوٹ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کاروبار کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں یا ہماری آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ والی بات اس انسان کی سج ہو سکتی ہے جو رات کو وقت پر سو رہا ہے, عشاء کے بعد سو رہا ہے, عشاء کے بعد 1 گھنٹے میں وہ کھانا کھانے کے بعد کھانے سے فارغ ہوا, ضروریات پوری کی اور اس کے بعد جا کر کے سو گیا. الارم لگایا ہوا ہے, اپنے ساتھی سے کہا ہوا ہے کہ میرے بھائی مجھے نماز کے لیے ذرا سی آواز دے دیا کرو, ذرا سا آپ کی مہربانی ہوگی, میرے گھر پر آ کر بیل بجا دیا کرو, میری کنڈی بجا دیا کرو. پریشان ہو جاتا ہے, صبح اٹھ کر بے چین ہو جاتا ہے اگر نماز نہیں نکلتی. صبح اٹھتے ہی اسے اپنے جسم سے گھن آنے لگتی ہے کہ میں نے اس حال میں صبح کر لی کہ میرے پروردگار کے ہزاروں لاکھوں نعمتیں میری طرف متوجہ تھی, مجھ سے اٹھ کر کے 2 رکعت نمازیں اللہ کے سامنے نہیں پڑھی گئیں. اگر وہ انسان ہے اس کے باوجود, ساری کوشش و جتن کے باوجود اگر وہ نہیں اٹھ پا رہا ہے تو وہ انسان کہہ سکتا ہے کہ واقعی میری مجبوری تھی, میں نہیں اٹھ سکا. انسان رات کو 1 بجے سو رہا ہے, رات کو 2 بجے سو رہا ہے, الارم نہیں لگا رہا ہے, اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے, کبھی کسی ساتھی سے نہیں کہتا, صبح اٹھ کر دل میں ملال نہیں ہوتا, دل میں کوئی شرمندگی کی کیفیت نہیں ہوتی, اس کے بعد وہ کہتا ہے تو کیا یہ اس کی بات سچ ہے؟ یہ دھوکہ ہے, یہ جھوٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا حشر فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, قارون کے ساتھ, ابی بن خلف کے ساتھ کریں گے. فرعون کون ہے؟ جس نے کہا انا ربکم الاعلی. علماء نے لکھا ہے کہ در حقیقت عام طور سے جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. یا تو حکومت کی وجہ سے, جیسا کہ فرعون وہ حکومت کی وجہ سے اس نے اللہ کو نہیں مانا, تو جو حکومت کی وجہ سے یا حکومت کے کاموں کی وجہ سے وہ اپنی نمازوں کے پابند نہیں رہتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حشر فرعون کے ساتھ رکھا. حامان وزیر تھا, تو علماء نے لکھا کہ جو لوگ اپنی جاب کی وجہ سے, اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے
نماز کو بہانہ بنا لیتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے شخص حامان کے ساتھ ہوگا۔ جو لوگ مال کمانے کے چکر میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مال کو بہانہ بناتے ہیں، تو قارون نے مال کی وجہ سے اللہ کی اطاعت نہیں کی تھی، وہ قارون کے ساتھ ہوں گے۔ ابی ابن خلف بہت بڑا تاجر تھا، جو لوگ اپنے بزنس کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں بہانے بنا کر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوں۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میدان جنگ ہے، گردنیں کٹ رہی ہیں، جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، میدان جنگ میں آپ نماز قائم کیجیے۔ ہم طریقہ بدل لیتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلے امام وقت، جو وقت کا امام ہوگا، حاکم ہوگا، جرنیل ہوگا، وہ امام بنے گا، اس حال میں کہ جو صفیں اس کے سامنے ہوں گی، دو ٹولیوں کے اندر فوج کو بانٹا جائے گا، ایک ٹولی فوج کی آئے گی اور ہتھیار لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور وہ امام کے ساتھ اگر 2 رکعت والی نمازیں 1 رکعت پڑھیں گے اور 1 رکعت کے بعد چلے جائیں گے اس جگہ جہاں پر فوج کا آدھا حصہ کھڑا ہوا تھا، وہ والا حصہ آئے گا، وہ 1 رکعت نماز پڑھے گا، پھر اس کے بعد یہ والا حصہ واپس اس جگہ چلا جائے گا، پہلا والا حصہ آ کر کے اپنی 1 رکعت پوری کرے گا، پھر یہ ان کی جگہ جائے گا، وہ والا حصہ آ کر 1 رکعت پوری کرے گا۔ اتنا لمبا کام کروایا گیا لیکن نماز کو اس حال میں بھی معاف نہیں رکھا گیا۔ کوئی تو گہرا راز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میدان کارزار میں تمہیں سب سے زیادہ میری مدد کی ضرورت ہے، میرے بندو اگر تم وہاں پر نماز نہیں پڑھو گے تو میری مدد کی چابی، میری مدد کی کنجی، میری مدد کے آنے کا ذریعہ، میری مدد کے نازل ہونے کا ذریعہ دنیا میں وہ نماز ہے۔ اس وقت تمہیں سب سے زیادہ میری مدد کی ضرورت ہے، اس وقت تمہیں نماز پڑھنی ہوگی، چاہے اس طریقے سے نماز پڑھو۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بعض موقعوں پر اگر جنگ کی ایسی حالت ہو گئی ہو کہ نماز نہ پڑھ سکے، 1 رکعت بھی نہ پڑھ سکے، تو یہ حکم ہے کہ اس وقت انسان سجدہ ہی کر لے، کرے ضرور کچھ نہ کچھ، یہ دکھائے ضرور اللہ میں محتاج ہوں، اللہ میں بندہ ہوں۔ ہمارا بھروسہ اپنی طاقت پر نہیں ہے، اپنی کسی چیز پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ صرف اور صرف آپ کی ذات پر ہے۔ میدان جنگ میں نماز معاف نہیں ہے، ہمارے لیے بستر پر سونے کی حالت میں نیند کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری گھر کی عورتوں کے لیے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ نماز نماز ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ تو دوسرے کام کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے حج کر لیا ہے، ہم نے عمرہ کر لیا ہے، ہم تو سال میں لاکھوں روپے خیرات کر دیتے ہیں۔ تو حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اگر کسی انسان کے نامہ اعمال میں نماز پوری نکل جائے گی تو اس کے بقیہ اعمال کی طرف توجہ کی جائے گی، اور اگر نماز پوری نہیں نکلے گی تو اس کے بقیہ اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں کی جائے گی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ باقی اعمال جب قبول ہوں گے جب نماز پوری نکلے گی، اگر نماز ہی پوری نہیں نکلی تو باقی کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ سوچتے رہے ہم اپنا جو تصور ہم نے قائم کر لیا، جو غلط فہمی بغیر حدیث کی روشنی کے ہم نے بنا لی، تو اس میں پڑے رہیں۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے۔ اسی وجہ سے دین اسلام کے اندر مختلف ضروریات کے لیے مختلف نمازیں رکھی گئیں۔ اگر انسان کا کوئی مسئلہ ہے صلاۃ الحاجت ہے، میدان جنگ میں صلاۃ الخوف ہے، گناہ ہو جائے صلاۃ التوبہ ہے، سورج اور چاند گہن ہو تو صلاۃ خسوف اور کسوف ہے، اسی طرح صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، کسی کام کو کروں نہ کروں اس کے اندر شک پڑ رہا ہے، صلاۃ استخارہ ہے۔ یہ مختلف نمازیں اللہ نے کیوں رکھی؟ یہ اسی لیے کہ انسان کی مختلف ضروریات ہیں۔ اگر اس کام میں مدد چاہیے یہ باری نماز پڑھو، اس کام میں مدد چاہیے یہ باری نماز پڑھو۔ میرے عزیزو دل کے اندر اتارے کہ اللہ کی مدد، اگر اللہ کی مدد ہمیں چاہیے تو نمازوں پر آنا پڑے گا۔ نماز کے بغیر اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے فتح، اللہ کی طرف سے برکتیں یہ کسی انسان پر یا کسی فیملی میں یا کسی گھر میں نہیں آتی۔ جو نماز چھوڑے گا بے برکتی سے ضرور دو چار ہوگا، ضرور دو چار ہوگا۔ بے نمازی کے دل میں ایسی آگ لگتی ہے، ایسی بے چینی لگتی ہے کہ اگر اس بے چینی کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ سمندر بھی اپنے اوپر بہا لے تو اس بے چینی کی آگ کو بجھا نہیں سکتا۔ وہ بے چینی کی آگ بجھے گی مسجد میں آ کر، ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ 2 رکعت اللہ کے سامنے انسان تنہا اللہ ہو اور بندہ ہو،
اور بندہ اپنی عاجزی اپنے اللہ کے سامنے کرے، اپنے آپ کو ذلیل مانے اور اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے 4 منٹ 2 رکعت میں لگا لے، اس کو وہ سکون ملے گا جو لاکھوں روپے ایک پارٹی میں خرچ کرنے کے بعد اس کے دل کو جو سکون نہیں ملے گا وہ نماز میں ملے گا۔ وقت میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بہت مختصر ہے، اور ایک بات جو اہم مجھے بیان کرنی تھی وہ رہ گئی، اس کی طرف میں آتا ہوں۔ میں نے دوسری آیت کی تلاوت کی تھی، قالوا یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ حضرت شعیب علیہ السلام ایک بہت بڑے مشہور پیغمبر گزرے ہیں، قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور خاص طور سے ان کی قوم کا مرض یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، ایسا مت کرو۔ اور اللہ نے مدین والوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، دولتوں کے انبار لگے ہوئے تھے اس علاقے کے اندر۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم میں تبلیغ کرنی شروع کی، بار بار سمجھایا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مانتے، انہوں نے یہ کہا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، اے شعیب یہ جو تم نماز پڑھتے رہتے ہو، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے اس بات کا کہ ہم اپنے مالوں کے اندر جو کرنا چاہیں وہ نہ کریں؟ یعنی انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے دلائل کا جواب دینے کے بجائے، ان کی بات ماننے کے بجائے الٹا ان کی نماز کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر مفسرین کرام لکھتے ہیں، اور قرآن کریم بڑی گہری کتاب ہے، بڑی زبردست گہری کتاب ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر انسان اپنے ملک کے اور دنیا کے حالات سمجھنا چاہتا ہے تو میڈیا کے ذریعے سے کبھی بھی صحیح نہیں سمجھ سکتا، اسے آنا پڑے گا قرآن کریم میں، اور قرآن کریم کو سمجھنا پڑے گا، پھر اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس زمانے میں یہ جو بات بولی جا رہی ہے اس میں کیا راز ہے اور یہ کس ارادے سے لوگ بول رہے ہیں۔ اب آپ ذرا ذہن میں وہ ساری باتیں تازہ کر لیں جو آج کل نماز کے تعلق سے باتیں کہی جا رہی ہیں، اور جو نماز کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے عزیز نوجوانوں سے، اپنی نوجوان بہنوں سے درخواست کروں گا کہ آپ نے دوسری زبانیں سیکھنے میں 10 سال 12 سال لگائیں، کاش اللہ کرے کہ میں کس طرح کہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے دل میں یہ بات اترے، وہ قرآن کی زبان کو سیکھیں۔ اس کے بعد جب وہ حالات کو دیکھتے ہوئے قرآن کریم میں ان حالات کا جواب، ان حالات کا حل تلاش کرنا شروع کریں گے، اور 2 دن میں 4 دن میں 1 ہفتے میں جب اللہ تعالیٰ اس آیت کی طرف رہنمائی کریں گے، میں کیسے آپ لوگوں کو یقین دلاؤں، کیسے سمجھاؤں، وہ جو مزہ آتا ہے، وہ جو مزہ محسوس ہوتا ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پردے ہٹا دیے گئے اور مجھے جواب مل گیا، وہ جو لذت ہوتی ہے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو وہ لذت عطا فرمائے۔ وہ لذت دنیا کی کسی چیز میں ہے ہی نہیں جو قرآن کے سمجھنے میں لذت۔ تو یہ جو نماز کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، بہت دنوں سے میں بھی غور کرتا تھا ایک مسئلہ ہے کہ اچانک ابھی کچھ دن پہلے اللہ نے اس آیت کی طرف توجہ کروائی، یا شعیب اصلاتک، کہ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز کو ٹارگیٹ کیا۔ یہاں پر آ کر جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو سمجھ میں آیا، اور بہت ساری باتیں، بہت ساری احادیث کی طرف توجہ گئی، بہت سی تفسیروں کے حوالے ملے۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بددین لوگوں کا یہ ہمیشہ سے مزاج رہا ہے کہ وہ دیندار طبقے کے دینی اعمال کو جب ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا ہمیشہ سے ٹارگیٹ کرتے آئے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بے دین اور بددین لوگ ہیں کہ اگر یہ انسان دین پر عمل کرتا رہا تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اس کے ساتھ ملنا پڑے گا، اور ہماری جو عیاشیاں چل رہی ہیں، ہمارے جو مزے چل رہے ہیں، جو ہم نے بے وقوف بنایا ہوا ہے لوگوں کو، جو ہم نے الٹی سیدھی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، جو ہم نے غلط طریقے سے زندگی گزارنے کے طریقے گھڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے طریقے ختم ہو جائیں گے۔ اس خوف کی بنا پر بددین اور بے دین لوگوں کا ہمیشہ سے یہ مزاج رہا ہے کہ وہ دیندار طبقے کے اس عمل کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ایک نمازی اور صحیح شخص کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے اور سامنے والا ناحق ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ نمازی حق پروں، میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں کہ اگر سامنے والا ناحق ہوتا ہے، اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو وہ اس کی نماز پر آ جاتا ہے کہ نمازی ہو کر کے ایسا کرتے ہو، وہ نماز کو ٹارگیٹ کر لیتا ہے۔ یہی قوم شعیب کا مزاج تھا کہ انہوں نے نماز کو ٹارگیٹ اس لیے کیا کہ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اگر شعیب علیہ السلام
ایسے ہی اللہ کی عبادت کرتے رہے اس انداز سے جس طریقے پر نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہ لوگ کہ جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، جن کے دل میں اللہ تک پہنچنے کی طلب ہے، وہ نماز کے عمل کو دیکھ کے ضرور متاثر ہو جائیں گے۔ اس لیے نماز کو ٹارگٹ کرو تاکہ وہ لوگ کہ جو اسلام میں نماز کو دیکھ کر داخل ہو سکتے ہیں، وہ لوگ اسلام میں داخل نہ ہو۔ یہ جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، قرآن کریم بتا رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے، ڈر کی وجہ سے، تاکہ وہ لوگ کہ جو نماز کے اعمال کو دیکھ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے آگے، وہ ان باتوں کی وجہ سے سمجھے کہ نماز تو کوئی بہت بری چیز ہے۔ اس وجہ سے جو مسلمان نماز پڑھنے والے ان کے دل میں بھی نماز کی طرف سے شکوک و شبہات آ جائیں، اور دوسرے لوگ جو اس نماز کے عمل کو دیکھ کر آگے اسلام میں داخل ہو سکتے تھے، وہ لوگ اسلام میں داخل ہونے سے رک جائیں۔ یہ پہلے زمانے کا، یہ 2000 سال پرانی سوچ تھی، اور یہی سوچ آج بھی۔ میں کیسے آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ یہ حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے کہ یہ وقت مسلمانوں کے لیے بڑی زبردست آزمائش کا ہے، لیکن میرے عزیزو یقین کریں اسلام کے غلبے کا وقت ہے، اسلام کے غلبے کا وقت ہے۔ اور یہ جتنی بھی ساری کی ساری سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں، میرے نوجوانوں سمجھو آپ یہ آپ لوگوں کے کچھ کرنے کا وقت ہے، آپ لوگوں کا اپنے دین پر اطمینان حاصل کرنے کا، گہرائی کے اندر جا کر کے ایک ایک عمل کو سمجھنے کا۔ اور پھر اگر کوئی شخص آپ کے کالج کا ساتھی، آپ کی یونیورسٹی کا ساتھی، آپ کے اسکول کا ساتھی، اگر آپ سے کسی مذہبی امر پر، مذہبی معاملے میں، نماز کے اوپر گفتگو کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے، تو اسے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھانا کہ نماز ہے کیا چیز۔ آج باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں میڈیکل سائنس کی روشنی میں۔ ابھی ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، تقریباً 450 صفحات کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وضو کرنے سے کون سی بیماری سے حفاظت ہوتی ہے، صرف گردن پر مسح کرنے سے کتنی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، سجدہ کرنے سے کتنی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم تو ان باتوں کی طرف جاتے ہی نہیں کہ اس میں دنیاوی فائدے کیا ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے، ہمارے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، بس ہمیں تو نماز پڑھنی ہے۔ لیکن دوسرے لوگ جب اس پر ریسرچ کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے کتنی ساری اعصابی بیماریوں سے نجات، ذہنی بیماریوں سے نجات، انسان کے فیصلہ کرنے کی قوت میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر کی بیماری کے اندر حد درجے تک گراوٹ آتی ہے، اور نمازی غیر نمازیوں کے مقابلے میں بلڈ پریشر کے مرض سے، دل کی بیماریوں کے مرض سے، کتنے سارے امراض سے اوروں کے مقابلے میں کم درجہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ کیا کیا فوائد ہیں، میں اس مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے کیا کیا بیان کروں۔ ایک ایک چیز میں جو دین میں بیان کی گئی ہے، حتیٰ کہ یہ بات کہ نماز کا حکم صرف 7 سال میں کیوں ہے۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس پوزیشن میں پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اب وہ دو راہے پر کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کا دماغ اس کو سگنل دینے لگتا ہے۔ اب اللہ نے 7 سال کی عمر میں حکم دیا کہ بچے کو مسجد میں لاؤ، نماز پڑھواؤ۔ اب سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی انسان سجدے میں جاتا ہے تو دماغ کے اس حصے کو خون پہنچتا ہے کہ جس حصے میں یہ کام کرنے کی طاقت ہوتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ یہ سائنس آج بتا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے ان رازوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بتائے پردہ ہٹا چکے ہیں، اور ہر ایک مسلمان کو، ادنا سے ادنا مسلمان کو یہ بتا چکے ہیں۔ پھر 10 سال کی عمر میں نماز کیوں فرض کی گئی، اس میں بھی بہت گہری حکمت ہے، سائنس کی روشنی میں ساری کی ساری باتیں آ چکی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، قابل احترام بزرگوں، نماز ہے کیا ہم سمجھیں خود۔ آج لوگ پیاسے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سمجھا نہیں پا رہے، ہمیں خود نہیں پتا نماز کیا ہے، ہم خود نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ وہ والا وقت ہے کہ ایک موقع پر ایک دیہات کے اندر کسی نے کنواں کھدوایا تو وہاں کا پانی بہت شاندار نکلا، تو اس دیہاتی کو خیال ہوا بادشاہ کو کہاں پانی میسر ہوگا، بادشاہ کو تحفے میں دے کر آتا ہوں۔ مختصر کر کے سنا رہا ہوں کہ بادشاہ کے بعد جب وہ لے کر کے گیا تو کئی دن کی مسافت ہو چکی تھی۔ جب اس نے اپنا وہ مٹکا کھولا تو سارے دربار کے اندر بدبو ہو گئی، پانی سڑ چکا تھا۔ لیکن بادشاہ نے اس کا اکرام کیا، بادشاہ نے اس کو تحفہ دیا، اور اپنے سپاہی کو یہ کہا کہ لے جاتے ہوئے جس دریا کا پانی ہمارے یہاں آتا ہے محل میں، اس دریا سے ہوتے ہوئے گزار دینا۔ جب وہ گیا تو حیران رہ گیا، بادشاہ کے اخلاق کا معترف ہو گیا، کہاں میں وہ گندا پانی لے کر کے آیا، کہاں بادشاہ اتنا شاندار پانی پیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر کوئی محبت کی وجہ سے بیچارہ آپ کے سامنے یہ سمجھ کر گڑھے کا پانی پیش کر رہا ہے کہ یہ تو بہت شاندار پانی ہے، ان بیچاروں کے پاس کہاں ہے، تو اب یہ وہ دور ہے، یہ وہ زمانہ ہے،
خاص طور سے اپنے ان بھائیوں سے جو کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، جو اسکولوں میں جاتے ہیں، ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو نہر کے کنارے سے گزاریں اور نہر دکھائیں کہ ہمارے پاس نہر بہ رہی ہے، سمجھیں نماز کو نماز ہے کیا، کتنی گہری حکمتیں، کتنا عقل کے مطابق ہے ہمارا طریقہ عبادت کا۔ اور اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو پھر آپ سوال کریں اور پھر جھانکنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں اوروں کے پاس عبادت کے کیا طریقے، ہمارے طریقہ عبادت کے کیا ہیں۔ اور میرے عزیزوں قدر کریں اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے یہ پابندیوں میں ہم لوگ جکڑ دیے جائیں۔ کتنے سارے ممالک ایسے تھے کہ وہاں پر نمازیں پڑھنے کی اجازت تھی، آج حالت یہ ہے کہ مسجدوں کو چرچوں سے بدل دیا گیا، قدر نہیں کی گئی۔ اور آج ہمارے ملک میں جو بل لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو حالات بنائے، یہ کیا ہے؟ یہ جو کچھ ہے در حقیقت اللہ کی لاٹھی ہے جو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر برسانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ جب ہم قدر ہی نہیں کرتے ان تمام چیزوں کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی تم نے نماز پڑھنا بند کیا ہوا ہے، تمہارے لیے حالات ایسے بناتے تھے کہ باقی بند ہو جائے۔ میرے عزیزو توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں اور عہد کریں آج سے ہم سب مل کر کے انشاءاللہ خود بھی نماز پڑھیں گے، اپنے اہل خانہ کو نماز کا پابند بنائیں گے، اور نیند یا کوئی بھی آرام یا کوئی بھی کاروباری مسئلہ ہو وہ ہر طریقے پر قربان ہے، چاہے تھوڑا نقصان ہو چاہے زیادہ نقصان ہو، اللہ کے حکم کا آگے قربان ہے۔ نماز میں ہمارے دینی، دنیاوی، صحتی ہر طریقے کا حل اور ہر طریقے کا ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ کے ہر حکم کے اندر فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔